بلا تاخیر میں خطاب ذیشان کے لیے دعوت دینے جا رہا ہوں استاد العلماء حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث و تفسیر عالم بعمل مفتی اعظم محترم المقام مفتی محمد ابوبکر سیالوی صاحب، اور میں ایک چیز کا ان کا بڑا فائن ہوں، بڑا فالوور ہوں، اور وہ کیا ہے اس کا جواب میں شعر کی صورت میں دیتا ہوں۔ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول چڑھتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول چڑھتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے محبت سے، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم، ولیدک رسول اللہ جارک بی ذا الکریم تجلی باسم منتقم، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام تصدر و احترام عرض کرنے کے بعد، معزز محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ مبارک محفل ماہانہ درس قرآن کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنے دربار رمضان میں قبول و منظور فرمائے۔ محتشم سامعین، انتہائی توجہ کے ساتھ آج کا جو موضوع ہے اس کو سماعت کیجیے گا۔ موجودہ حالات کے اعتبار سے بھی انتہائی اہم اور ضروری ہے، اور آج کے موضوع کی خصوصیت یہ ہے کہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کا جو حکم ہے وہ آل رسول اولاد علی جو ہمارے شاہ صاحب ہیں انہوں نے فرمایا کہ اس حوالے پر اور اس پر گفتگو کی جائے، تو اس پر میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عموماً ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات پھیلی ہوئی ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علیہ رضوان کے ذات اقدس پر لوگ زبان کھولنے سے اور اس جسارت کی کرنے سے بالکل گھبراتے نہیں، کتراتے نہیں، پریشان نہیں ہوتے، اور احساس تک بھی نہیں کیا جاتا کہ اپنی زبان کو کن ہستیوں کے بارے میں کھولا جا رہا ہے۔
وہ مقدس ہستیاں کہ جن کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ سرکار نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں کسی کو بھی میرے بعد تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ یہ جملہ بڑا اہم ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ جیسے بندہ کسی کو خوف دلانے کے لیے کہتا ہے خدا کا خوف کر، بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہو، بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہو، تو بندہ کسی کو کہتا ہے خدا کا خوف کرو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ سرکار نے کہا اللہ کا خوف کرو، حیا کرو، شرم کرو۔ کس بارے میں؟ میرے صحابہ کے بارے میں۔ کوئی کسی کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ چلے تو لوگ اس کا حیا کرتے ہیں، جنہوں نے ہر جنگ کے اندر، ہر میدان جنگ میں میرا ساتھ دیا، میرا ساتھ نبھایا، ان کے بارے میں ہمیں حیا کرنا، اللہ کا خوف کرنا۔ لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوں گی جن پر انسانی عقل تنقید کرنے کا سوچے گی، لیکن شریعت روکے گی کہ تم نے تنقید نہیں کرنی۔ اگر تنقید کا مقام ہو ہی نہیں، لا تتخذوهم غرضا من بعدی، سرکار جانتے تھے کہ کچھ لوگ ایسا کریں گے، ان کی عقل، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کا دماغ ان کو مجبور کرے گا ایسا کرنے پر، لیکن سرکار نے فرمایا ایسا کرنا نہیں۔ لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ کیوں؟ فرمایا من احبهم فبحبی احبهم، فرمایا ان کو نہ دیکھنا، مجھے دیکھ لینا۔ سبحان اللہ۔ ان کا حیا کرنے سے پہلے مجھے دیکھنا، ان کے منہ سے پہلے میرے منہ کو دیکھنا۔ فرمایا ان سے محبت ہوگی تو میرے پیار کی وجہ سے ہوگی۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، فرمایا جس نے ان سے بغض رکھا، فرمایا اس بدبخت کے سینے میں پہلے میں محبت کا بغض ہوگا۔ بلا وجہ نہیں صحابہ کا بغض زبان پہ آتا ہے، بلا وجہ نہیں صحابہ کا بغض بندے کے دل میں آتا۔ بغض اس وجہ سے آتا ہے کہ پہلے بغض رسول آتا ہے، پھر بغض صحابہ آتا ہے۔ بغض صحابہ تب آیا جب پہلے بغض رسول ہوا، تو سرکار نے فرمایا کہ میری محبت سینے میں بناؤ گے تو لازماً صحابہ کا پیار بھی تمہارے دل میں ہوگا۔ گھر کا پالتو کتا بھی اپنے مالک کے یار کا، دوست کا احترام کرتا ہے، اور کلمہ پڑھنے والا اپنے محبوب کے یاروں کا احترام نہ کرے۔ ملتان کے ایک مولانا صاحب تھے، انہوں نے بڑی پیاری بات بتائی تھی، اب فوت ہو گئے۔ فرماتے تھے کہ میں ایک دوست کے گھر گیا، انہوں نے بڑے بڑے کتے پالے ہوئے، دور سے دیکھا نا تو کتوں نے مجھے بھونکنا شروع کر دیا، اچھل اچھل کے آنے لگے، مجھے جو ہے کاٹنے کے لیے، مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے دور سے اچھل اچھل کے آنے لگے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس اپنے ساتھی کو آواز دی جس کے گھر میں گیا تھا، وہ آیا اور اس نے یوں میرا ہاتھ پکڑ لیا، ہاتھ پکڑ کے لے گیا۔ اب ہم کتوں کے پاس سے بھی گزرے تو کوئی بھی نہ بھونکا۔ میں نے ساتھی سے کہا یہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے تو مجھے دور سے دیکھا تو بھونک رہے تھے، اب پاس سے بھی گزرا ہوں تو کچھ نہیں کہہ رہے۔ مالک نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا اس وجہ سے نہیں بھونک رہے کہ ان کتوں نے دیکھ لیا ہے کہ مالک کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ کم از کم حیا اس بات کی تو ہو کہ جس ذات کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں ہے، ان ہستیوں کا احترام کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ اور عقیدے کا یہ مسئلہ ہے ذہن میں رکھنا، منصب نبوت کے بعد مقام نبوت بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے، بہت عرفہ والا ہے۔ منصب نبوت کے بعد جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ مقام صحابی ہے۔ صحابی کا مقام اتنا بلند ہے تو کل جہان کے غوث، قطب، ابدال سارے ولی مل جائیں، ہزاروں سال تک عبادتیں کرتے رہے، سجدے پہ سجدہ کرتے رہے، ریاضتیں کرتے رہے، ایک سیکنڈ بھی اللہ کی عبادت سے منہ نہ پھیرے، یہ سارے ہزاروں مل کر، کروڑوں مل کر، کروڑوں سالوں کی عبادت لے کر بھی کسی صحابی کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ بات میں نے جوش کتابت میں نہیں کی کہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اور کسی بھی طبقہ فکر کے شخص سے جا کے یہ مسئلہ پوچھو، یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ جن حضرات کو ایمان کی حالت میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھنے کا شرف ملا اور پھر اسی پہ ان کو موت نصیب ہوئی، ان کا مقام اللہ کی بارگاہ میں
हजारों गौस और कुतुब उनकी बराबरी नहीं कर सकते। ये बारगाह नबूवत में बैठने का फैज़ है, और बारगाह नबूवत के अंदर घुसने बैठने से ये मकाम मिलता है। जंग उहद का मौका था, अमर बिन अब्सियस एक शख्स था काफिरों का, मुसलमानों ने उनसे कर्जा लिया हुआ था। सहाबा जंग उहद में चले आए, बात पे गौर करना तवज्जो से। सहाबा जंग उहद में आए, वो शख्स अमर बिन अब्सियस सहाबा के घर आया कर्जा लेने के लिए। जिस घर में भी जाता वो कहते घर वाले घर में नहीं, ओद में गए हैं। जिस घर में आता वो कहते मर्द घर में नहीं, ओद में गया है, ओद में गया है। तो वो हैरान हुआ कि हर घर से एक एक बंदा जिसके बारे में पूछते हैं वो ओद में गया, ओद में गया, ओद में हो क्या रहा है। तो उसने पूछा ना, तो घर वालों ने बताया ओद में जन्नत तकसीम हो रही है। अब उसने सोचा कि मैं भी जाऊं। अब जब ये जाने लगा, आगे सहाबा का लश्कर दुश्मनों के सामने खड़ा, जो है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर काफिरों से लड़ने की तैयारी कर रहे थे। जब ये दूर से आता हुआ ये शख्स दिखाई दिया, ये अभी जिसने कलमा नहीं पढ़ा था, न इस्लाम लाया था, काफिर था। तो सहाबा ने दूर से पुकार के कहा इलैका अन्ना या अमर, हमारे नेड़े ना आना, करीब ना आना, आज हमारा मुकाबला पार वालों से है, तू हमारे मदीने का रहशी है, ये ना हो कि तू भी उनके साथ मारा जाए, हमारे नेड़े ना आना, दूर रहना। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आने दो एक दफा। जब पास आया तो उसने पूछा कि हर घर से बंदा ओद में आया, ओद में हो क्या रहा है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओद में जन्नत बांटी जा रही है। उसके ज़हन में असर कर गया। अब अल्लाह की बारगाह अक़दस से ये जुमला उस पर असरअंदाज हुआ। अब उसने क्या कहा, उसने कहा ठीक है, अगर जन्नत बांटी जा रही है तो मुझे भी लाइन में लगा लो, मैं भी जन्नत का हुसूल करूँ, जन्नत हासिल करूँ। सरकार ने बोला कलमा पढ़ना पड़ेगा, ईमान लाना पड़ेगा, कुफर को छोड़ना पड़ेगा। कलमा पढ़ा, कुफर को छोड़ा, हुजूर के हाथ पे बैत की, मैदान जंग में शामिल हो गया। अब कितनी देर लगी होगी जंग के मैदान में लड़ते लड़ते। उसने लड़ाई में शामिल होकर दुश्मन का मुकाबला किया, और उस दौरान दुश्मन का तीर लगा, जान इसकी परवाज कर गई, रूह फौत हो गया, शहीद हो गया। अब यहाँ पे उलमा बोले कि इस बंदे ने कलमा पढ़ने के बाद नमाज का वक्त ही नहीं पाया, नमाज तो एक नहीं पढ़ी, वक्त आता तो जरूर पढ़ते ना, नमाज एक नहीं पढ़ी, रोजा भी एक भी नहीं रखा, हज भी नहीं किया, ज़कात भी नहीं, आदत नौश कर गए। लेकिन इस सहाबी का मकाम जिसकी नमाज एक भी नहीं पढ़ी गई, सिर्फ कलमा पढ़कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत से फैजाब हुए, अल्लाह के यहाँ इनका मकाम क्या है। उलमा फरमाते हैं कुल दुनिया के गौस कुतुब अब्दाल ये सारे मिल जाएं, ताबीन मिल जाएं, तबा ताबीन मिल जाएं, इस सहाबी के भी कदमों की धूल को नहीं पहुंच सकते। मकाम कहाँ से मिलता है? मकाम मिलता है बारगाह नबूवत से। और ये कायदा कानून याद रख लेना, अहले सुन्नत किसी का भी एहतराम करते हैं, हम किसी का एहतराम उसकी जात की वजह से नहीं करते, निस्बत रसूल की वजह से करते हैं। यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो उसको निस्बत है ईमान के साथ, ईमान भी हो साथ निस्बत हो, तो उस चीज का हम एहतराम करते हैं। हमने हजरत अबू बकर सिद्दीक को माना इस वजह से नहीं कि अबू कुहाफा के बेटे हैं, नहीं, इस वजह से माना कि इन्होंने हुजूर पे ईमान लाया, और इस वजह से माना कि इन्होंने कुर्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक अदा किया, कुर्बानियां दी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की संगत में रहे। हजरत उमर को माना उनकी जात की वजह से नहीं, हजरत उस्मान को माना तो उनकी जात की वजह से नहीं, मौला अली को भी माना तो उनकी जात की वजह से नहीं, हमने जिनको भी माना उनकी जात की वजह से नहीं, निस्बत रसूल की वजह से। और आज जिस मौजू पे मैंने गुफ्तगू करनी है वो है कि हमने हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी माना, इस वजह से नहीं माना कि अबू सुफियान का बेटा है। अगर अमीर मुआविया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा ना पढ़ते, हुजूर पे ईमान ना लाते, मैं मस्जिद में बैठा हूँ, उलमाए अहले सुन्नत का कलमा नौकर हूँ, आदिम हूँ, अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ, खुदा की कसम, हम मुआविया का नाम इज्जत से ना लेते। उन्होंने कलमा भी पढ़ा, मेरे नबी के सहाबी भी बने, हुजूर के नौकर बने, हुजूर के गुलाम बने। इस नौकरी और गुलामी की वजह से आज भी जब अहले सुन्नत उनका नाम लेते हैं तो हया से लेते हैं, एहतराम से लेते हैं।
نظر سے بھی اس مضمون کو نہ دیکھیں کہ ہم ذکر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخالفت علی میں کر رہے ہیں، ہرگز نہیں۔ جو شخص مولا علی کی دشمنی میں آ کر ذکر امیر معاویہ کرتا ہے اس شخص کا بھی ایمان پورا نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا نظریہ ہے، ہم دشمنی علی میں اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کرے تو ہرگز وہ شخص کامیاب نہیں ہوگا۔ وہ ہوگا جس نے ذکر امیر معاویہ اس واسطے کیا کہ ہم نے ان کی ذات کو نہیں دیکھا، ہم نے رسالت مآب کو دیکھا ہے، ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھا کہ ان سے نسبت ہوئی، نسبت کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد حضور کے غلاموں میں شامل ہوئے۔ اس شمولیت کی وجہ سے ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کرتے ہیں۔ اور یہ بات دوسری طرف سے بھی اپنے ذہن میں بٹھانا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کریم نے یہ شرف اور یہ سعادت بخشی 5ویں پشت میں، کتنی پشت میں؟ 5ویں پشت، ماں کی طرف سے بھی 5ویں پشت میں، باپ کی طرف سے بھی، دونوں طرف سے سیدنا امیر معاویہ کا شجرہ اللہ کے نبی سے جا کے ملتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی 5ویں پشت میں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا جان بنتے ہیں، ماں کی جانب سے بھی اور باپ کی جانب سے بھی وہی دادا جان بنتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی۔ لیکن ہم صرف نسب کا نہیں نا، ہم نسب کے ساتھ احترام اس وجہ سے ہے کہ ایمان بھی لائے، حضور کی غلامی اختیار کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ روایات مختلف ہیں، بعض روایات میں ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت امیر معاویہ اسلام لے آئے، لیکن اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا کہ اس وقت ان کے باپ ابو سفیان انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا ان کے ڈر کی وجہ سے۔ لیکن یہ بات اتفاقی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جس وقت مکہ فتح ہو گیا اس وقت ابو سفیان خود بھی ایمان لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لائے۔ اگر پچھلا اسلام اور ایمان ہو تو پھر یہ ہوگا کہ اب انہوں نے اپنے ایمان کو، اسلام کو ظاہر کیا، لیکن اگر دوسری بات ہو تو یہی ہوگا کہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب اگلی بات بڑے توجہ سے سمجھنا، فتح مکہ کے فوراً بعد ایک جنگ ہوئی جس کو کہا جاتا ہے جنگ حنین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے حنین کی طرف چلے۔ اب جو صحابہ حضور علیہ السلام یہاں سے لے کے گئے تھے وہ 10,000 مدینہ سے مکہ پر گئے تھے، حضور کے ساتھی تھے، 2,000 مزید اسلام لے آئے تھے۔ جس وقت مکہ فتح ہوا تو یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج لوگوں نے کلمہ پڑھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ نئے لوگ اسلام لائے۔ یہاں سے قافلہ جب جانے لگا نا حنین کی طرف، تو اب یہ جو نئے اسلام لانے والے تھے ان کے دل میں ایک ولولہ تھا، جذبہ تھا قربانی کا، حضور علیہ السلام کی ذات پر قربان ہونے کا۔ انہوں نے باقیوں سے کہا یار تم نے تو پہلے ہی بڑی خدمت کر لی ہے، بڑی نوکری کر لی ہے، بڑا حضور کا ساتھ نبھایا ہے، اب تم یہ موقع ہمیں دو، جنگ میں جاؤ تم بھی آؤ لیکن فرنٹ لائن پہ لڑنے کا موقع ہمیں دو، پہلی صفوں میں ہم جائیں گے۔ یہ جو نئے اسلام لانے والے تھے جن میں حضرت امیر معاویہ بھی ہیں، حضرت ابو سفیان بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ حضرات جو سارا تھا لشکر، انہوں نے کہا ہمیں فرنٹ لائن پہ لڑنے کا موقع دو۔ یہاں سے لشکر چل پڑا۔ اب یہ نہ تیر انداز سے نہ جنگ کا میدان سیکھا ہوا تھا، جذبہ تھا ان کے دل میں، محبت تھی کہ ہم لڑیں گے۔ یہ 2,000 جو ہے آگے آگے تھے، آگے تھا قبیلہ حوازن جس قبیلے کے ساتھ لڑنا تھا۔ قبیلہ حوازن کے بارے میں تاریخ بتاتی ہے بڑے تیر انداز تھے، تیر جس نشانے پہ مارتے تھے کوئی نشانہ ان کا خطا نہیں ہوتا تھا، جو اگلا مخالف پارٹی تھی ان سے جن سے لڑائی تھی۔ اب انہوں نے جس وقت تیر اندازی شروع کی نا تو یہ حضرات اتنا جنگ سے واقف بھی نہیں تھے، ان کو معلومات بھی نہیں تھی اتنی جنگ کی، تو ابتدائی لشکر کے نا پاؤں اکھڑنے شروع ہو گئے۔ پسپائی کی ظاہری طور پر جس وقت صورت نظر آئی، اب یہ حوالہ اپنے ذہن میں بٹھانا ہے، یہ صرف ہماری کتابوں میں نہیں، دوسرے مسلک کی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں دوسرا طبقہ، اب تو کچھ ہمارے بھی ان کے ساتھ مل گئے اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان درازیاں کرنے لگ گئے۔ لیکن دوسرا طبقہ جو آپ کو رافضیوں والا، ان کی کتاب ہے تفسیر صافی، یہ صافی کو قرآن کے بعد قرآن کے برابر کا درجہ دیتے ہیں ان کے نزدیک، اور دوسری کتاب ہے تفسیر قمی، اس کے اندر یہ حوالہ موجود ہے
کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جب جنگ کا فرنٹ حصہ جو ہے اس کے پاؤں اکھڑ رہے ہیں، میرے نبی نے ایک دعا کی. دعا کیا کی؟ کہا اللہم ان تہلک ہذہ الاصابۃ لا تعبد فی الارض. مولا اگر میرے غلاموں کا یہ حصہ، یہ گروہ مارا گیا تو روئے زمین پہ پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، قیامت تک تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا. اور آگے اللہ کے نبی نے عرض کیا فَإِن شِئْتَ اللہ توبت، اللہ توبت، اب اللہ تیری مرضی، اگر تو دنیا پہ اپنی عبادت کرانی ہے تو میرے ان غلاموں کی حفاظت فرما، اور اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عبادت نہ کی جائے تو پھر یہ چلے جائے. اس مقام پر جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے، میرے استاد محترم حضور شیخ الحدیث و تفسیر اشرف العلماء علامہ محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو بیان کر کے جو استدلال کیا وہ یہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی اس گروہ کو، اور جو آگے آگے لڑ رہا تھا، قیامت تک کی عبادت کا دار و مدار سمجھتے ہیں کہ یہ بچ گیا تو قیامت تک عبادت ہوتی رہے گی، اگر یہ چلے گئے تو عبادت نہیں ہوگی. تو جو حضرات قیامت تک کی عبادت کا دار و مدار ہیں، جن کے سر پر قیامت تک اللہ اللہ ہونی ہے، ان لوگوں میں ایک نام امیر معاویہ کا بھی ہے اور ایک نام حضرت ابو سفیان کا بھی ہے. یہ حضرات وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اور من اتنا خوش کیا تھا کہ سرکار سمجھتے تھے کہ یہ ہیں تو پھر عبادت ہوگی، اور یہ گروہ چلا گیا تو پھر روئے زمین پر رب ذوالجلال کی عبادت کرنے والا کوئی شخص باقی نہیں رہے گا. تو یہ مقام ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. لہٰذا ہمارا مسئلہ مین یہ ہے کہ جس ہستی کو شرف صحابیت مل گیا، کسی مسلمان کا حق نہیں بنتا کہ ان کی ذات پر انگلی اٹھائے. رہ گئے ان کے آپس کے معاملات، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں. بیسیکلی حضرت امیر معاویہ کی ذات کو جو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کے اندر مین سبب یہ ہے کہ انہوں نے جی جنگ کی تھی کس سے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. لہٰذا ان کی لڑائی ہوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں جی ہم حضرت امیر معاویہ کو نہیں مانتے، ان کو معاذ اللہ گالی گلوچ کرتے ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ آج اس مقام پر حضرت امیر معاویہ کے لحاظ سے گفتگو کرنے کا میں نے اپنی طرف سے نہیں سوچا. یہ شاہ جی نے جو اولاد علی ہیں انہوں نے حکم صادر فرمایا، سبحان اللہ. تو یہ ان کے کہنے پر، اور یہ بلا وجہ نہیں، یہ سچی بات ہے. جن کی رگوں میں خون علی ہوتا ہے نا، ان کے سینے میں احترام معاویہ بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. ہاں سچی بات ہے کہ حضرت علی خود ہوں یا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہو، شہزادگان ہو، جتنا دور تک بھی چلے جائے، جب حضرت امیر معاویہ کا حضرت علی نے احترام کیا، لڑائی ہونا الگ بات ہے، وہ بھی میں عرض کروں گا، لیکن لڑائی کے باوجود بھی دائرہ احترام حضرت امیر معاویہ کا حضرت علی نے نہیں چھوڑا. طبرانی شریف مجموع الزوائد کی روایت ہے اور تطہیر الجنان میں بھی موجود ہے. مجموع الزوائد کی جلد 9 صفحہ نمبر 596 پہ سند حسن ہے، یعنی روایت میں کوئی شک و شبہ نہیں، روایت پکی ٹھکی. اب روایت کے لفظ سننا، یہ ہے کہ شاہ جی نے کیوں کہا امیر معاویہ کے موضوع کا، اس پر یہ جملے سننا مولا علی کے کہ جس میں کھرا خون ہونا علی کا، وہ خون ضرور احترام کرتا ہے امیر معاویہ کا. کہ لڑائی ہوئی، لڑائی میں دونوں طرف سے افراد شہید ہوئے. حضرت امیر معاویہ کی طرف میں جو لوگ تھے وہ بھی مارے گئے، کچھ لوگ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی طرف سے بھی مارے گئے. جب لوگوں نے پوچھا حضرت علی سے کہ ان کے بارے میں فتویٰ دو جو امیر معاویہ کی طرف سے مارے گئے، تو مولا علی نے کیا کہا؟ فرمایا قتلا یا وقتلا معاویہ فی الجنہ. سبحان اللہ. فرمایا جو لوگ میرے لشکر میں مارے گئے وہ بھی جنت میں جائیں گے، اور جو معاویہ کے لشکر میں مارے گئے وہ بھی جنتی ہیں. نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، معاویہ اور علی. تو یہ ہے بیسیکلی معاملہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کر رہے ہیں. اب دیکھو جنت میں بے ایمان جاتا ہے؟ نہیں.
کیا بات بغض علی رکھنے والا ہمارا تو عقیدہ ہے جنت میں نہیں جائے گا جا سکتا. اور جس کو علی جنتی کہے واہ واہ اب ماننا پڑے گا کہ ان کے سینے میں بغض نہیں تھا. واہ واہ واہ. پھر لڑائی ہوئی کیوں یہ بھی میں نہیں بتاؤں گا, یہ بھی پوچھتے ہیں مولا علی سے. سبحان اللہ. اور کتاب بھی ہماری نہیں, کتاب بھی ان کے گھر کی جس کے اندر یہ باقاعدہ طور پہ حوالہ موجود ہے. نہج البلاغہ جو مولا مرتضیٰ شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطابات کو جو اس دوسرے طبقے نے جمع کیا, اس کتاب کو وہ نام دیتے ہیں نہج البلاغہ کا. نہج البلاغہ کے اندر مولا علی خود فرماتے ہیں, فرمایا کان بدو امرنا ان نلتقینا والقوم من اہل الشام. فرمایا ہماری بات چھڑی جہاں سے کہ ہماری شام والوں سے لڑائی ہو گئی. شام والے کون تھے؟ امیر معاویہ والے. اور کیا کہتے ہیں مولا علی, اب یہ جملے سننا, فرمایا وَالظَّاهِرُ أَنَّ رَبَّنَا وَاحِدٌ وَدِينَنَا وَاحِدٌ وَدَعْوَتُنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدٌ. فرمایا ظاہری بات یہ ہے کہ ہمارا ان کا خدا ہے, سبحان اللہ. ہمارا ان کا دین ہے, اور ہماری اور ان کی دعوت اسلامی بھی ایک. یہ حضرت علی کے جملے ہیں کہ جیسے اسلام کی دعوت وہ دیتے ہیں ایسے اسلام کی دعوت ہم بھی دیتے ہیں. جیسا ان کا دین ویسا ہمارا دین. اب مرضی جس کی, وہ امیر معاویہ کو جو کہے, جو ادھر کہیں گے وہی علی کی طرف آنا پڑے گا, کیونکہ مولا علی کہتے ہیں کہ ان کا ہمارا دین ایک, ہمارا ان کا رب ایک, ہمارا ان کا نبی بھی ایک. لڑائی کیوں ہوئی؟ فرمایا لا نستزیدہم فی الایمان باللہ والتصدیق برسولہ علیہ السلام ولا یستزیدوننا. فرمایا ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمارا ایمان, نفس ایمان, اصل ایمان کی بات کر رہا ہوں, رتبے کی نہیں. رتبے میں ہم علی کو آسمان سمجھتے ہیں, معاویہ کو زمین سمجھتے ہیں. حقیقت بات ہے, رتبے کے لحاظ سے برابر تو برابر رہے, یا معاویہ کو افضل کہیں یہ دور کی بات ہے. ہم مولا علی کا رتبہ آسمان کی طرح, یہ مثال دے رہا ہوں, اتنا بلند مانتے ہیں, اور رتبہ علی کے مقابلے میں حضرت معاویہ کا رتبہ ایسے جیسے زمین ہے, اس طرح کا مانتے ہیں. رتبے کے اعتبار سے نہیں, اصل ایمان کی بات میں حضرت علی نے کہا کہ ایمان میں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا ایمان ان سے زیادہ ہے, ہم نے اللہ کو زیادہ مانا یا رسول اللہ کو زیادہ مانا, نہیں. جتنا انہوں نے مانا اتنا ہم نے مانا. اور ساتھ ان کی بھی صفائی دی, فرمایا وہ بھی ہم سے اپنے ایمان کو زیادہ نہیں سمجھتے کہ ہمارا ایمان علی سے زیادہ ہے, نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے مومن علی ہیں ویسے مومن ہم ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے مومن ہم ہیں ویسے مومن وہ ہیں. یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں. اور فرمایا الامر واحد, فرمایا عقیدہ ساڈا ایک, الامر واحد, معاملہ ہمارا ایک. لیکن کیا ہوا؟ فرمایا اللہ اختلافا فیہ من دم عثمان. فرمایا ہمارا جھگڑا ان سے ہو گیا حضرت عثمان کے بارے میں. حضرت عثمان کو لوگوں نے شہید کیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ تھا کہ قصاص لو جو قاتل ہے. حضرت علی کہتے تھے کہ میری حکومت ابھی ابھی سٹارٹ ہوئی ہے, مجھے پاؤں پکے کرنے دو اور پھر میں ان کا بندوبست کرتا ہوں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ ابھی بدلہ لینا چاہیے. اس وجہ سے حضرت علی کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کی جنگ شروع ہوئی. ایک بات اور بھی ذہن میں رکھنا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ حضرت علی کو خلیفہ برحق نہیں سمجھتے تھے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جس شخص کو بندہ حاکم ہی نہ مانتا ہو, خلیفہ برحق نہ مانتا ہو, کیس بندہ اس کے پاس لے کے جاتا ہے یا پھر کیس بندہ خود ہی حل کرتا ہے؟ پھر تو بندہ خود ہی حل کرتا ہے. اگر حضرت امیر معاویہ مولا مرتضیٰ شیر خدا کو خلیفہ برحق نہ سمجھتے تو کہتے کہ ٹھیک ہے میں خود نبڑ لیتا ہوں. حضرت علی کے دربار میں مقدمہ پیش کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ حضرت امیر معاویہ کا حضرت علی کو کہنا کہ آپ بدلہ لو, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امیر معاویہ سمجھتے تھے کہ خلیفہ برحق مولا علی ہے اور ان کی خلافت کو مانتے تھے. جو حکومت کی کرسی پہ بیٹھا ہو بندہ نہ مانتا ہو تو بندہ ان کو مقدمے لکھواتا ہے. بھلا مقدمہ اس واسطے لکھوایا مولا علی کی بارگاہ میں کہ ان کو خلیفہ مانتے تھے. اور حضرت علی بھی فرماتے ہیں کہ بس ہمارا معاملہ اس مقام پر جھگڑے کا صرف یہ ہو گیا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم درست ہیں, ہم سمجھتے تھے ہم درست ہیں. باقی یہ کہ ہم ان کو نہ مشرک کہتے ہیں, نہ ہی ہم ان کو کافر کہتے ہیں, نہ ہی ہم ان کو اسلام سے باہر سمجھتے ہیں. ہمارا ان کا اس سلسلے میں معاملہ جو ہے وہ ایک ہی جیسا ہے. آگے لفظ جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنگ کے حوالے سے ہیں وہ بھی سن لیجئے, جہاں پہ
سادات کے بابا جان کی لڑائی ہوئی، وہ بابا جان خود بتاتے ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بھی کتاب ہے ان کی قرب الاسناد، اور لکھنے والا ہے ان کا ابو عباس قمی۔ یہ ابو عباس قمی کو 11ویں امام جتنا درجہ دیتے ہیں، ان کی کتاب قرب الاسناد کے اندر یہ بات موجود ہے، صفحہ 45 پہ، کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے لم یکن ینسب احدم من اہل الحرب الی الشرک ولا الی النفاق۔ فرمایا اپنے ساتھ لڑنے والوں کو نہ حضرت علی منافق کہتے تھے نہ ان کو مشرک کہتے تھے، دو ہی پلے ہے نا، یا منافق یا مشرک، نہیں کہتے تھے حضرت علی اپنے ساتھ لڑنے والوں کو، بلکہ کیا سمجھتے تھے؟ فرماتے تھے اخواننا بغو علینا یرون انہم علی الحق ونرا اننا علی الحق۔ فرمایا ہمارے بھائی تھے، ہمارے خلاف نکل پڑے، ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ ہم درست ہیں، ہمیں یہ سمجھ آیا کہ ہم درست ہیں۔ جس کو علی بھائی کہے، علی کی اولاد بھی ان کا احترام کرتی ہے، سچی اولاد ہو تو جن کو علی بھائی کہیں، علی کا محب بھی ان کا احترام کرتا ہے۔ اور یہ ظاہری بات ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگرچہ لڑائی اس غلط فہمی کی بنیاد پر ہوئی، اچھا یہ بتاؤ کہ لڑائی ہمیشہ دشمنوں کے درمیان میں ہوتی ہے؟ یہ ضروری نہیں، کئی دفعہ دوستوں میں بھی لڑائی ہو جاتی ہے، سگے بھائیوں میں بھی ہو جاتی ہے۔ اب گھروں میں رہتے ہیں، ہمارے ماں اور باپ بھی کئی دفعہ آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں کہ نہیں جھگڑ پڑتے؟ ہمیشہ لڑائی میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ لڑنے والوں میں ایک مسلمان ہے تو دوسرا کافر ہی ہوگا یا دوسرا بے ایمان ہی ہوگا، نہیں، لڑائی کبھی کبھی دونوں بھائیوں میں بھی ہو جاتی ہے، اور قرآن میں موجود ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی لڑائی ہو گئی۔ لڑائی کی نوبت وہ بھی میں عرض کرتا ہوں، لڑائی ہوئی اس وجہ سے کہ موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے طور پہاڑ پہ گئے، پیچھے اپنا نائب مقرر کیا کہ قوم کی رکھوالی کرنی ہے۔ کس کو مقرر کیا؟ حضرت ہارون علیہ السلام کو۔ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد قوم کی نگہبانی کر رہے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے تورات لینے کے لیے طور پہ گئے۔ آپ حیران ہو رہے ہوگے کہ کتاب لینے کے لیے طور پہ کیوں گئے؟ وجہ بھائیو یہ ہے، یہ صرف شان ہے ہمارے نبی علیہ السلام کی، جن کو رب نے پابند نہیں کیا کہ قرآن لینا ہے تو وہاں پہ آنا پڑے گا، نہیں، بلکہ جبریل کو پابند کیا، جہاں پہ میرا یار ہو قرآن لے کے تو نے وہاں پہ پہنچنا ہے۔ وہ مکہ میں ہے تم مکہ میں جاؤ، وہ مدینہ میں ہے تم مدینہ میں جاؤ، وہ بدر میں ہے بدر میں جاؤ، وہ عہد میں جاؤ، گھر میں بستر پہ لیٹے ہیں تم ادھر جاؤ، وہ جہاں ہیں تم ادھر جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام تو رات لے لی وہاں گئے، پیچھے قوم نے بچڑے کو بنایا خدا، بچڑا سمجھتے ہو نا، گائے کا بچہ، اس کو خدا بنا لیا، پوجا پاٹ شروع کر دی، زیادہ قوم اس طرف چلی گئی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے سوچا کہ میں ان کے ساتھ لڑائی کروں تو ہو سکتا ہے کچھ بندے ان کے مارے جائیں، کچھ ہمارے مارے جائیں، چلو موسیٰ کا انتظار کرتے ہیں، جس وقت موسیٰ علیہ السلام آ لیں پھر کریں گے بات۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، آدھی سے زیادہ قوم مشرک ہو چکی تھی، شرک کر رہی تھی، بچڑے کو خدا بنایا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھائی سے کہا تم نے اچھی رکھوالی کی کہ یہ کیا ہوا؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے جواباً کہا کہ میں نے اس وجہ سے ان کے ساتھ لڑائی نہیں کی کہ میں نے سوچا کہ اگر لڑائی ہو گئی تو ان کے بھی بندے مارے جائیں گے، ہمارے بھی بندے مارے جائیں گے، بھائی آ کر یہ نہ کہیں کہ تم نے اچھی رکھوالی کی، میں نے آپ کا انتظار کیا ہے کہ آپ آ جاؤ تو پھر کچھ کرتے ہیں۔ اب لڑائی شروع ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑ لیا، سر کے بالوں کو پکڑ لیا، سر اور داڑھی کے بال پکڑ کے گھسیٹنا شروع کر دیا، اس حد تک لڑائی ہو گئی۔ اب یہ علماء موجود ہے، ان سے پوچھ کے دیکھیے، شریعت کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص عالم دین کی داڑھی میں ہاتھ ڈالے، فتویٰ ہے کفر کا، سیدھا سادہ، وہ شخص دار اسلام سے خارج ہو جائے گا کہ اس نے توہین کی عالم دین کی۔ بتاؤ، عالم دین اربوں کھربوں نبی کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، تو پھر اللہ کے نبی ہارون علیہ السلام کی داڑھی میں ہاتھ ڈالا کس نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ کسی مائی کے بیٹے کی جرت ہے کہ فتویٰ لگائے وہاں پہ؟ ہر مقام پہ فتوے نہیں لگاتے ہوتے، زبانیں نہیں کھول دیتے ہوتے، وہ آپس میں بھائی ہیں، ہمارا حق ہے کہ ہم ان کا بھی احترام کریں، ہم ان کا بھی احترام کریں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے واسطے محترم ہیں، ہارون علیہ السلام بھی ہمارے واسطے محترم ہیں،
ان کی لڑائی کو ہم لے کر اگر طرفدار بنے موسیٰ علیہ السلام کے اور مخالف بنے ہارون علیہ السلام کے تو ہم اپنا ایمان ضائع کریں گے. اگر ہارون علیہ السلام کے طرفدار بن کے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہوئے تو ہم اپنا ایمان برباد کریں گے. ہمارے ایمان کا تقاضا ہے ہم ان کا بھی حیا کریں, ہم ان کا بھی حیا کریں. دونوں پارٹیوں کا حیا کرنا, دونوں بھائیوں کا حیا احترام ہمارا فرض بنتا ہے. بلا تشبیہ و بلا مثال امیر معاویہ کی لڑائی ہوئی مولا علی سے, اور دونوں حضرات کیا کہتے ہیں, وہ ہمارے بھائی تھے. تو دو بھائیوں کی لڑائی ہوئی تو پچھلے کسی کی حق نہیں بنتا کہ وہ بک بک کرے ان کے بارے میں, ہمارا حق بنتا ہے. ہم احترام علی بھی کرتے ہیں, احترام معاویہ بھی کرتے ہیں. آپس کی وہ جانے, ان کا معاملہ ہے. ہم سے رب یہ نہیں پوچھے گا کہ تم امیر معاویہ کی مخالف کیوں نہیں بنے. رب نے یہ پوچھنا ہے جو میرے یار کے صحابہ تھے تم نے ان کا احترام کیا کہ نہیں کیا. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, پہلی حدیث بھی میں نے یہی پڑھی کہ سرکار نے فرمایا اللہ سے ڈرنا, اللہ سے ڈرنا. رب نے یہی پوچھنا ہے اصحاب رسول کا احترام. اس احترام کے پیش نظر ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قطعاً برا بلا نہیں کہیں گے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی سے جو معاملہ تھا وہ ان کا اپنا ہے. اس معاملے میں ہمیں دخل اندازی کرنے کی شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی. دوسری مثال سمجھ لو, حضرت ہارون علیہ السلام کی سے ہٹ کر اپنے گھریلو معاملے میں ماں اور باپ کی خدا نخواستہ کسی گھر میں لڑائی ہو جائے, باپ تھپڑ مار دے, 1 2 3 زیادہ مار دے ماں کو, بیٹے کو بڑا پیار ہو ماں سے, تو بیٹا ماں کی محبت میں آ کے باپ کا گریبان پکڑ سکتا ہے؟ نہیں. تو نے میری ماں کو تھپڑ مارے, وہ ماں ہے, ماں کے قدموں میں جنت ہے, یہ ہے وہ ہے, لہٰذا 2 تھپڑ یہ باپ کو مار دے, میں نے ماں کے احترام میں مارے لہٰذا اللہ مجھے اجر دے گا, اسے اجر ملے گا؟ نہیں. یہ تو سزا کا مستحق ہے. تجھے شرم کرنی چاہیے تھی, وہ ماں ہے تو یہ تیرا باپ ہے, یہ باپ ہے تو وہ ماں ہے. بیٹے کا حق نہیں بنتا. ماں اور باپ کی لڑائی ہو تو بیٹا درمیان میں آ کے باپ کی سائڈ لے کر ماں سے لڑے, یا ماں کی سائڈ لے کے باپ سے لڑے, یا باپ کی سائڈ لے کر ماں کو برا بھلا کہے, ایسا ہرگز شریعت اجازت نہیں دیتی. تو یار ماں اور باپ کی لڑائی میں جب تم ایک کے طرفدار بن کے نہیں لڑ سکتے تو پھر مولا علی کی اور سیدنا امیر معاویہ کی لڑائی میں کیوں ایک کے طرفدار بن کے دوسرے کو برا بھلا کہتے ہو. ہم یہ کہیں گے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برحق سمجھتے ہیں, بے شک, لیکن گالی امیر معاویہ کو بھی نہیں دیتے, برا بھلا امیر معاویہ کو بھی نہیں کہتے. اگر حضرت علی کہتے تو اللہ کی قسم ہم بھی کہتے. اگر حضرت حسن ان کو برا بھلا کہتے تو رب کعبہ کی قسم ہم بھی کہتے. ہم قتل پیچھے نہ ہٹتے, لیکن ہم تو تابع دار ہیں علی کے بھی اور اولاد علی کے بھی. جس راستے پہ وہ چلے ہم اس راستے پہ چلنے والے ہیں. اب سنیے کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم احترام میں یہ اس واسطے کر رہے ہیں, مولا علی کے سکے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی کا وصال ہوا, 6 مہینے خلافت کی. خلافت کرنے کے 6 مہینے بعد وہی معاویہ جن کی لڑائی ہوئی تھی حضرت علی سے, حضرت امام حسن نے اپنے باپ کا مصلح, مسند, سجادہ نشینی کہہ لو, جا نشینی, گدی نشینی, وہ حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دی. اب مجھے بتاؤ گدیوں پر لڑائیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ بڑے بڑے پیر لڑ پڑتے ہیں, جی فلاں پیر صاحب کا میں گدی نشین ہوں. یہ کتنی بڑی کمال کی یہ ظرف ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ لڑائی کو ختم کرنے کے لیے تاکہ مسلمان مزید لڑائی کا شکار نہ ہو, وہ مصلح جو حضرت علی کے وصال شریف کے بعد سیدنا امام حسن کے حصے میں آیا, وہ مصلح امام حسن نے سپرد کر دیا کس کے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اور حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت بھی کی, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی, امام حسین نے بھی کی. اور باقاعدہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے اس بات پر برانگیختہ کیا کہ تم ان کے خلاف نکلو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں, ہمارا ان کا معاہدہ ہے اور ہمارے دلوں میں ان کا حیا ہے, لہذا ہم ان کے خلاف نہیں نکلیں گے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پھر مسند خلافت لینے کے بعد یہ نہیں کہ انہوں نے اولاد رسول کا احترام چھوڑ دیا, نہیں,
ان کے دلوں میں بھی محبت تھی اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، باقاعدہ نذرانے پیش کرتے، امام حسن کے نام بھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام بھی، اور دونوں شہزادے حضرت امیر معاویہ سے نذرانے وصول بھی کرتے۔ آپ مجھے بتاؤ، ظالم حکمران ہو، ناجائز حکومت کی سیٹ پہ بیٹھا ہو، اسے تنخواہ لینی جائز؟ جب تنخواہ لینی، کام کر کے بھی اس کے سپورٹر بننا یہ ٹھیک نہیں، تو اس سے نذرانے لینے یہ کیسے جائز ہوئے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر سمجھتے امام حسن برا بھلا، تو امام حسین نے یزید کو برا بھلا سمجھا تو بیعت کی نہیں نہ کی؟ تو امام حسن اگر اس کو برا بھلا سمجھتے تو وہ بھی بیعت نہ کرتے۔ اور ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ 20 سال بعد کربلا نہ بنتا۔ اگر امیر معاویہ بھی ناجائز خلیفہ ہوتے تو 20 سال پہلے مدینے میں ہی کربلا بن جاتا۔ اگر حسین وہاں پہ لڑ سکتے ہیں تو یہاں پہ نہیں لڑ سکتے؟ شیروں کے بیٹے شیر ہوتے ہیں، شیروں کے بیٹے لومڑ نہیں بنتے ہوتے۔ ہمارا عقیدہ ہے شیر خدا کے بیٹے بھی شیر ہیں۔ جیسے حسین وہاں پہ چند بندے لے کے 22,000 کا مقابلہ کر گئے، اگر امام حسین کے ساتھ ایک بھی نہ ہوتا اور معاویہ کو ناجائز سمجھتے تو ضرور لڑتے، لیکن انہوں نے لڑائی نہیں کی، نذرانے ملتے رہے، حتیٰ کہ یہاں تک بھی موجود ہے ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نذرانہ آنے میں تاخیر ہو گئی۔ امام حسن سخی تھے، سادات سخی ہوتے ہیں تو سخی تھے، سخاوت کی وجہ سے ادھر ادھر خرچہ کرتے رہے، لوگوں پہ لٹاتے رہے، اس وجہ سے آپ پہ کچھ قرضے چڑھ گئے، پریشان ہو گئے کہ وہاں سے جو نذرانہ آتا تھا وہ نذرانہ نہیں آیا۔ تو دل میں ارادہ کیا کہ میں خط لکھوں امیر معاویہ کو کہ تمہاری طرف سے جو وظیفہ آتا تھا اس دفعہ وہ وظیفہ نہیں پہنچا۔ یہ دل میں سوچا، ارادہ تھا دل میں۔ تو امام حسن جس وقت سوئے آرام کرنے لگے تو خواب میں مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میرے نبی علیہ السلام نے خواب میں آ کر فرمایا، حسن کیا سوچا ہے کہ خط لکھو گی نذرانہ مانگنے کے لیے؟ فرمایا نہ بیٹا، خط نہیں لکھنا، رہ گئی تیری مشکل۔ فرمایا اس کا حال میں محمد تجھے بتا دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بتایا؟ فرمایا بیٹا یہ دعا پڑھو۔ ایک دعا سکھائی عربی زبان کی، اللہ مقذف فی قلبی رجا کا وقتا رجائی امن سوا کا، آگے بھی کچھ الفاظ ہیں، یہ الفاظ سکھا کے فرمایا بیٹا یہ دعا پڑھو، تمہارا نذرانہ تمہارے گھر میں پہنچے گا، تمہارا نذرانہ تمہارے گھر میں پہنچے گا۔ امام حسن نے خط نہیں لکھا، دعا پڑھی۔ جب دعا پڑھی ادھر سے حضرت امیر معاویہ کو بھی زیارت ہوئی، یا جیسے بھی انہوں نے نذرانہ پھر بھیجا، روایات میں آتا ہے پہلے سے 4 گنا بڑھا کے بھیجا، اور کہا یہ ہے نذرانہ اور یہ ہے تاخیر کا جرمانہ کہ مجھ سے دیر ہوئی، میں اس کا جو ہے ازالہ کرنے کے لیے اضافی 4 گنا بڑھا کے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ امام حسن کو ملا تو پھر حضور خواب میں آگے فرمایا بیٹا بتاؤ خط لکھنے سے بہتر وظیفہ تھا کہ نہیں تھا؟ خط لکھنے کی کیا ضرورت تھی کہ لوگوں کے سامنے کوئی یہ نہ کہتا کہ سید مانگتے رہے؟ فرمایا خط نہیں لکھنا تھا بیٹا، کام کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اب ہمارے استاد صاحب یہاں پہ فرماتے تھے اگر خط لکھنا نامناسب سمجھا مدینے کے تاجدار نے تو خواب میں آ کے منع کیا کہ نہیں کہ بیٹا خط نہیں، اگر نذرانہ لینا بھی نامناسب ہوتا تو حضور فرماتے تو نذرانہ ہی نہیں لینا، تو سرکار منع کرتے۔ اور اس سے بڑی بات، اگر امام حسن کا امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کرنا غلط ہوتا تو سرکار لازماً رہنمائی فرماتے۔ سرکار نے خط سے منع کیا، نہ نذرانہ لینے سے منع کیا، نہ بیعت کرنے سے منع کیا، تو ثابت ہوا کہ سرکار کی نگاہ میں بھی بیعت کرنا بھی حق تھا اور نذرانہ لینا بھی جائز تھا۔ اس واسطے، اور پھر یہ بھی میں ازالہ کرتا چلوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں سیدوں کو کیا ضرورت تھی کسی سے نذرانہ لینے کی۔ میں بھی اس بات کا قائل ہوں اور اللہ کے فضل سے سارے اہل سنت بھی اس بات کے قائل ہوں گے کہ سادات لیتے نہیں، سادات دیتے ہیں۔ یہ سادات کے گھرانے کی لجپالی ہے، ہمارا اس پہ عقیدہ ہے، لیکن سادات نے وہاں سے لیا کیوں؟ وجہ یہ تھی ان کی نگاہیں بھی تو بڑی دور تک جانے والی تھی، وہ سمجھتے تھے کہ کل کوئی بعد میں آنے والا امیر معاویہ کو بھونکے نہیں، ان کو پتا ہو کہ ان کے نذرانے ہمارے بزرگ بھی لیتے رہے، ضرورت نہیں تھی وہ تو زمین پہ پاؤں مارے تو زمین خزانے اگلنے شروع کر دے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اگر وہ چاہیں تو رب جنت سے خزانے بھیج دے۔
ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے، لیکن انہوں نے ایسا کیا اس واسطے سبق دینے کے لیے تاکہ حیا والوں کو حیا تو رہے کم از کم. کوئی بے حیا بنے تو اس کی اپنی غلطی، کوئی حضرت امیر معاویہ کی توہین کرے تو اس کا اپنا جرم، لیکن سادات اکرام نے تو یہ دروازہ شروع سے بند کیا تاکہ کوئی شخص حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں زبان درازی نہ کر سکے. آئیے اس حوالے سے ایک دو باتیں عرض کر کے میں اپنی بات کو سمیٹ دیتا ہوں اور ختم کرتا ہوں. اگر لڑائی کرنے کی وجہ سے، اور یہ بات ذہن نشین کرنا اور دل پہ لکھ کے جانا، امیر معاویہ مجرم ہیں تو شیعہ مسلک کی کتاب ابن انبا ان کا مشہور مورخ ہے، تاریخ لکھنے والا ہے، اس کی کتاب ہے عمدۃ الطالب فی انصاب آل ابی طالب. اس کتاب کے اندر موجود ہے. اس نے لکھا کہ اسی موقع پر جس وقت حضرت امیر معاویہ کی اور مولا علی کی جنگ ہوئی، سیدنا علی اور مرتضیٰ کے سگے بھائی جناب ابو طالب کے بیٹے حضرت عقیل بن ابی طالب، کیا نام ہے؟ حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، مولا علی کے بھائی ہیں. انہوں نے اس جنگ کے موقع پر مولا علی کو چھوڑ کر حضرت امیر معاویہ کا ساتھ دیا. بات سمجھ آئی؟ الفاظ ہیں وَفَارَقَ أَخَاهُ عَلِيًّا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي أَيَّامِ خِلَافَتِهِ وَهَرَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ کہ انہوں نے حضرت علی کی سائڈ سے نکل کر حضرت معاویہ کی طرف چلے گئے تھے. کون؟ حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ گئے. وَشَاهِدَ صِفِین مَعَهُ جنگ صفین جو حضرت علی سے جنگ ہوئی، اس جنگ میں حضرت عقیل بن ابو طالب یہ حضرت امیر معاویہ کی سائڈ پہ تھے. اب بتاؤ اگر معاویہ مجرم ہے تو پھر عقیل بن ابی طالب بھی مجرم ہے. ہمارا تو بس نہیں چلتا کہ ہم نہ حضرت عقیل کی بے ادبی کر سکتے ہیں، نہ حضرت امیر معاویہ کی بے ادبی کر سکتے ہیں، اور نہ ہی مولا علی کی بے ادبی کر سکتے ہیں. اس واسطے کہ یہ ان کے ذات کے معاملے ہیں. ہمارا حق ہے دونوں حضرات کی، سب حضرات کی غلامی کرنا، تو ہم اس غلامی کے پیش نظر یہ حق ادا کر رہے ہیں. اور ہمارا یہ مقصد بھی ہے کہ جس امیر معاویہ نے بھی، اب معاویہ کا کوئی طرفدار اگر اہل بیت کی بے ادبی کرے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. کیوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کے اندر اہل بیت اطہار کی عظمتوں کو بیان کرتے رہے اور اہل بیت کی شان کو بیان کرتے رہے. شرح ناج البلاغہ میں ایک خط ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے حضرت علی کی جانب لکھا گیا. اس کے الفاظ سنو گے تو پتہ چلے گا کہ ان حضرات کا کیسا پیار والا تعلق تھا. کہا فَأَمَّا شَرْفُكَ فِي الْإِسْلَامِ وَقَرَابَتُكَ مِنَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَمِن مَوْضِعِكَ فِي قُرَيْشٍ فَلَسْتُ أَدْفَعُهُ. حضرت امیر معاویہ نے کہا علی تیرا خاندان رسول میں جو مقام ہے نا، اس مقام اور برتری کو معاویہ سر جھکا کے تسلیم کرتا ہے. یہ ہماری کتاب نہیں، یہ ان کی کتاب ہے شرح ناج البلاغہ ابن ابی سب بحرانی کی لکھی ہوئی. اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے کہا تمہاری نسبت رسول کی وجہ سے جو مقام اور مرتبہ ہے، امیر معاویہ اس کو سر جھکا کے تسلیم کرتا ہے. میں مانتا ہوں علی تیرا مقام بے مثال ہے، تو بڑی شان کا مالک ہے. اور پھر اگلا اعتراض جو مین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہوتا ہے وہ اس حوالے سے ہے، یہ آخری حوالہ ذہن میں بٹھا لینا کہ حضرت امیر معاویہ پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے بعد خلافت دی کس کو؟ یزید کو. اور پھر یزید نے کچھ غلط کام کیے جن میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت والے. یہاں پہ ایک بات ذہن نشین کر لینا، بیٹے کا جرم باپ کے سر پہ کبھی مسلط نہیں کیا جا سکتا. یہ قاعدہ ہے، قانون ہے. بیٹے کے جرم کی وجہ سے باپ پر زبان درازی نہیں کی جا سکتی. اگر بیٹے کا جرم باپ کے سر پہ پڑتا ہے تو بتاؤ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا؟ کنویں میں ڈالا، پھر وہاں سے آگے بیچ دیا. کیا یہ جرم حضرت یعقوب کے سر پہ ڈالا جا سکتا ہے؟ نہیں ڈالا جا سکتا. بیٹوں کا معاملہ ان کا اپنا ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا کافروں کی صف میں تھا. نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا طوفان آ رہا ہے، میرے ساتھ کشتی میں بیٹھ جاؤ، بچ جاؤ گے. اس نے کہا نہیں، میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا. اس
کو پتہ نہیں تھا کہ رب کا عذاب جس وقت آتا ہے تو پھر پہاڑوں کی چوٹیاں نہیں بچاتی، اللہ کے نبیوں کا سنگ بچاتا ہے۔ انہوں نے کہا میں اوپر چڑھ جاؤں گا، لیکن بچ پھر بھی نہ پایا۔ یہ بیٹے کا جرم نوح علیہ السلام کا جرم بنے نہیں، لہذا یزید کا جرم امیر معاویہ کا جرم نہیں بنے۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کچھ نہ کہہ کے گئے ہوتے پھر بھی بات تھی۔ حضرت امیر معاویہ نے خاص طور پر خلافت دینے کے بعد حضرت امام حسین کے حوالے سے اپنے بیٹے کو خبردار کیا، اور وہ الفاظ سنیے۔ یہ ہے تاریخ الفخری، یہ دوسرے طبقے کی کتاب ہے، لکھنے والے کا نام ہے ابن طقطقی، توئے قاف پھر توئے پھر قاف پھر آگے یا ابن طقطقی، اس کی کتاب ہے۔ اس نے لکھا کہ حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی تھی کہ فین خرج الحسین وظفرت بہ فاصفح عنہ، فرمایا بیٹے اگر حسین تیرے خلاف نکلے، اگر حسین تیرے خلاف نکلے وظفرت بہ، اور حسین پر تیرا قابو بن بھی جائے، مطلب زیادہ لوگ تیرے ساتھ ہوں اور تو ان پر کیا ہے اپنا زور بنا بھی لے، کہا فاصفح عنہم، اولاد رسول کو کچھ نہ کہنا، حسین کا حیا کرنا۔ فاصفح عنہم یہ نصیحت ہے حضرت امیر معاویہ کی یزید کے نام۔ اب اس نے نہیں مانی تو اس کا اپنا جرم ہے، امیر معاویہ کا نہیں۔ اور آگے سمجھایا کہ حسین کا حیا کس وجہ سے ہے، کہا فَإِنَّ لَهُ رِحْمًا مَاسَةً وَحَقًّا عَظِيمًا وَقَرَابَةً مِّن مُحَمَّدٍ صلوات اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہا بیٹے حسین کے حق کو سمجھنا، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ان کا مقام بہت بڑا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہا ان کا رحم کا تعلق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور ان کی عظمت نسبت رسول کی وجہ سے بہت زیادہ ہے، لہذا حضور کے احترام کے پیش نظر حسین کا بھی احترام کرنا۔ یہ حوالہ اور ایک حوالہ جو ملا باقر مجلسی نے جلاء العیون میں لکھا، اس کے الفاظ فارسی کے میں وہ آپ کو سناؤں گا، انشاءاللہ مزہ آئے گا اس حوالے سے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ جو اس معاملے میں ہے وہ کتنا اعلیٰ ہے۔ اپنے بیٹے کو یہ کہنے لگے کہ امام حسین پس میدانی نسبت و قرابت او را حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، کہا بیٹے حسین کو حسین کی ذات سے نہ دیکھنا، نسبت رسول کی نگاہ سے دیکھنا۔ نسبت رسول کی جب بات آ جائے نا امام حسین کے ساتھ تو پھر وہ ساری محبتوں کے رویے جو مدینے کے تاجدار کے تھے، سینے پہ کھلانا، کندھوں پہ اٹھانا، زبانیں چسوانا، یہ سارے سامنے نظر آتے ہیں۔ فرمایا اس کا لحاظ رکھنا بیٹا، اور ساتھ کیا کہا کہ او پارائے تنے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آسا، کہا بیٹا حسین کو عام نہ سمجھنا، اس حسین کو اللہ کے نبی کے جسم کا ٹکڑا سمجھنا۔ یہ اللہ کے نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے، یعنی جیسے کہتے ہیں نا جگر گوشہ، تو حضرت علی حضرت امیر معاویہ نے کہا حسین جگر گوشہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹے حیا کرنا۔ اور آگے کیا کہا، از گوشت و خون آ حضرت پر برداشت، کہا بیٹا لوگوں کی غذائیں ہوتی ہیں جن سے پلتے ہیں، حسین جس غذا سے پلا ہے وہ خون رسول ہے۔ حسین کا حیا یہ ہے، عظمت اہل بیت اور ترانہ ہے، یہ قصیدہ اہل بیت ہے جو حضرت امیر معاویہ سمجھا رہے تھے اپنے بیٹے کو۔ کہا کہ حسین کا حیا رکھنا کہ وہ پروردہ ہے، اس کی رگوں میں خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آگے کیا کہا، فرمایا من میدانم کے البتہ اہل عراق اورا بسوئے خود خواہند بر، فرمایا مجھے لگتا ہے کہ عراق والے اسے بلائیں گے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف بلائیں گے، وہ کربلا والوں سے۔ اور آگے حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ وہ یاری او نفاہند کر، کہا بلا کر ساتھ نہیں دیں گے حسین کا۔ امیر معاویہ نے کہا اپنے بیٹے کو بلائیں گے لیکن بلا کر ساتھ نہیں دیں، ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اب حسین اس مقام پر وعورا تنہا خواہند گزاشت، اور حضرت حسین کو اکیلا چھوڑ دیں گے۔ اب کہا کہ بیٹا گر بہو ظفر یابی، اگر تجھے لگے کہ میں ان پہ فتح پاؤں گا تو کیا کہا، فرمایا حرمت حق کے اورا بشناس، میں تلوار نہیں اٹھانی، لڑائی نہیں کرنی، حسین کی عظمت کو پہچاننا ہے۔ کہا اگر تجھے لگے بھی صحیح نا کہ میں جیتوں گا تو
कहा मत मुकाबले में आना, अहले बैत के मुकाबले में आने वाला मारा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जंग वो नहीं थी जैसे अमीर मुआविया के साथ थी। ये तो था कि हज़रत इमाम हुसैन की मुखालिफ पार्टी में वो नाजायज़ अंदाज में आना चाहता था, तो कहा नहीं, इनकी इज्जत करना, इनका एहतराम करना। और आगे क्या कहा कि व मंजिलत व कराबत उरा बै पैगम्बर आवर्द व बकरद हाय उरा मुआखज़ा मकुन। अगर हुसैन कुछ कर भी लेना तेरे खिलाफ, तो कहा तूने उसका मुआखज़ा नहीं करना, बदला नहीं लेना, हुसैन को माफ़ ही रखना है, तेरा हक नहीं बनता कि अपने बदले ले। और कहा वरवाबते कि मन बऊ दरी मुद्दत मोहकम करदाम कता मकुन। कहा जो रिश्ते मैंने अहले बैत से जोड़े हैं ना, अमीर मुआविया कहते हैं, जो मैंने अहले बैत से रिश्ते जोड़े हैं, बेटा ध्यान रखना उन रिश्तों को टूटने न देना, उन रिश्तों को टूटने न देना। और आगे कहा जिनहार बऊरा मकरूहे व आसिबे मरसां। कहा हरगिज 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 बेटा हुसैन को कोई तकलीफ ना पहुंचाना। बाप इतनी नसीहतें करके जाए, अब बेटा अगर बाद में कोई ऐसा करतूत करे तो वो जुर्म बेटे का बनेगा ना, बाप का तो नहीं ना बनेगा। बाप तो हया सिखा के गया कि बेटा आले रसूल का हया करना और उनकी इज्जत में, उनके एहतराम में जो अपनी तरफ से है वो सब कुछ कुर्बान करना। ये था हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से वसीयत। अब सारे मजमून का खुलासा और बात को मैं ख़त्म करता हूँ। हमारा हक ये बनता है कि हम अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन का भी एहतराम करें, असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी एहतराम करें। हमारे इस रोने धोने का मकसद ये है कि कोई बंदा किसी एक तरफ होकर तरफदार बन के अपना ईमान बर्बाद न करे। हकीकत बात है कि कोई इज़्ज़त सहाबा का नारा लगाते हुए ये अंदाज़ इख्तियार न करे कि बेअदबी हो जाए औलाद रसूल की, और औलाद रसूल के प्यार में इस तरह का अंदाज़ न इख्तियार करे कि असहाबे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेअदबी हो जाए। हमारा दोनों से ताल्लुक़ मजबूत होना चाहिए कि जैसे उन हजरात की, और ये लोग इतराज़ आपको सुनाएंगे कि लड़े, ऐसा हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, तो उन इतराज़ों की तरफ ध्यान नहीं देना। क्यों? कि हमारी सबसे मुस्तनद किताब कुरान मजीद है, उसके बारे में तो शक नहीं ना किसी को। उसमें रब फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। कहा कि मेरे नबी के यार सख्त हैं, लेकिन किन के लिए? काफिरों के लिए। आपस में उनका मिजाज नरम है। यही वजह थी कि जंग सिफीन के मौका पर जिस वक्त हज़रत अमीर मुआविया की और हज़रत अली की लड़ाई हो रही थी, रूम के बादशाह ने लश्कर तैयार कर लिया कि मैं मुसलमानों की सरहद पे हमला करता हूँ, मुसलमान आपस में लड़ाइयों में मसरूफ़ है, मेरा क्या बिगाड़ेंगे और मैं मुसलमानों को ख़त्म करूँगा। जब ये खबर पहुँची, वो लश्कर लेकर बाकायदा निकल रहा था, जब ये बात पहुँची हज़रत अमीर मुआविया तक, जो ख़त लिखा अल-बिदाया व निहाया में मौजूद है, हज़रत अमीर मुआविया ने बड़ा जुर्रतमंदाना जवाब दिया रूम के बादशाह को। ख़त लिखकर रूम के बादशाह को तंबीह की, फरमाया ओए रूम के कुत्ते, हमारी लड़ाइयों की वजह से मत इस्लाम की सरहद पे हमला करना। सुन, अगर तूने इस्लाम की सरहद पे हमला किया तो जो लश्कर अली का दिफा के लिए निकलेगा, मुआविया उसका सिपाही बन के निकलेगा। हमारा मामला आपस का है, रह गया तेरा मामला तो तेरे खिलाफ हम एक है, हम अली को अकेला नहीं छोड़ेंगे और मत समझना के लिए अकेला है। अगर तूने हमला किया और अली निकले तो मैं अली का सिपाही बनकर अली के साथ मिलकर तेरे खिलाफ जंग करूँगा। अमीर मुआविया के इस खत में इतना जोर था कि रूम की बादशाह को फौजें वापस बुलाना पड़ी और उसने हमले का जो सोचा था वो सोच उसने ख़त्म कर दी। यारों, जिनकी आपस में इस तरह की मोहब्बतें हैं, हमें खामखा उनके मामलात में उलझ कर अपने दीन और ईमान को ख़राब नहीं करना चाहिए। अपनी आखिरत का सोचना चाहिए कि हमारा क्या बनेगा, अपने मामलात की तरफ देखना चाहिए। लिहाजा हम दोनों हस्तियों का एहतराम करते हैं। मौजूदा हालात में कुछ लोग हज़रत अमीर मुआविया पे ताना ज़नी करते हैं, बुरा भला कहते हैं, मत जाना उनके करीब। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम देखो इज़ा रअयतुमुल्लज़ीना यसुब्बूना सहाबी, जिस वक्त तुम देखो कि लोग मेरे सहाबा को बकबक करते हैं, फरमाया फक़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम, ये कहो बदबख्तो तुम्हारे शर पर मेरे रब की लानत हो। हम तुम्हारे करीब नहीं जाते, हम तो किसी को गाली नहीं देते, ना मुआविया को, ना मौला अली को,
دیتے نہیں بلکہ سوچتے بھی نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے حضرات نے بالخصوص پھر ہماری نسبت ہے آستانہ عالیہ سیال شریف سے، اور ہمارے شیخ کامل حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ خواجگاہ خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی سبق یہ ہے کہ جس کی نسبت ہو جائے نا دربار رسول سے، وہ مدینہ مصطفیٰ کا کتا بھی کیوں نہ ہو تو وہ اس کا بھی احترام کرتے ہیں۔ تو پھر ان کی نسبت کے تحت بھی یہ پیغام ہے کہ جس کا صحابی رسول ہونے والا پھر شرط ہو، پھر وہ کاتب وحی بھی ہو۔ میں نے وہ مناقب والی روایتیں جان بوجھ کے نہیں سنائی تاکہ اعتراضات والے معاملات کو صاف کیا جائے۔ مناقب ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہادی بھی کہا امیر معاویہ کو، مادی بھی کہا، رحمت کی بھی دعائیں دیں، وحی کی کتابت بھی کرواتے رہے جو قرآن اترتا تھا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن اس حوالے سے فقط عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ کوئی شخص طرفداری کے معاملے میں اپنے دین و ایمان کو ضائع نہ کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کائنات ہم سب کو اپنے محبوب کا صدقہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔